السلام علیکم خواتین و حضرات. جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں ہم روح کے موضوع پر ایک انٹروڈکٹری بات کر چکے ہیں، تعارفی گفتگو ہم نے اس میں کی تھی، اور آج ہم پھر اس موضوع پر کچھ بات کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید ایکسپلور کیا جائے، اس کو مزید دیکھا جائے کہ یہ موضوع میں ہم مزید کیا حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس کے اوپر بات یہ کی تھی کہ روح کی حقیقت کے بارے میں فائنل علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، اور ہمیں اس حوالے سے بہت کم علم دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے آیت نمبر 85 کا ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں اس کے حوالے سے بہت کم علم دیا گیا. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو ایک میری گو راؤنڈ مادیت پرستی کا، مادیت کا ہمارے ارد گرد ہے، جس کی وجہ سے ہم حقیقت ریالٹی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ریالٹی ہمارا اپنا وجود کی جو ریالٹی ہے، ہم نے اس پہ تو بات کر لی کہ یہ فزیکل ریالٹی ہماری الٹیمیٹ ریالٹی ہے نہیں. ہمارا جسمانی وجود ہماری حقیقت نہیں ہے مکمل طور پر. ٹھیک ہے، یہ حقیقی طور پر جسمانی وجود موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے اسپیس ٹائم کے اندر، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، مگر کیا یہ حقیقت ہے مکمل طور پر؟ یہی حقیقت ہے. اس حوالے سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ مکمل طور پر حقیقت نہیں ہے. ہمارا مرکز وجود ہمارا جسم نہیں ہے. ہمارے جسم سے بڑھ کر اور بہت کچھ ہے ہمارے اندر، جسے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے ہمیں ایک اور لفظ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے اسے ہمیں. تو وہ ڈسکوری جو ہے وہ اس جدید دور کے اندر جہاں پیسہ، دولت، مال، بیوٹی، اس کے علاوہ ہمارے پروفیشنز جو ہیں وہ بھی ویلیو بیسڈ، ویلیو اورینٹڈ ہو گئے، پیسے کے پیچھے ہر چیز مٹیریل ہوتی جا رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی ویلیو لگتی جا رہی ہے، ہر چیز کے پیسے لگتے جا رہے ہیں، قیمت لگائی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے اور ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نیچر سے، فطرت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اور فطرت سے ہم جتنا اپنے آپ کو دور کریں گے، فطرت سے ہم جتنا اپنے آپ کو پیچھے کریں گے، ہٹائیں گے اپنے آپ کو، اور جتنا ہم مٹیریل کی طرف دیکھیں گے، جتنا ہم آرٹیفیشل لائف سٹائل کی طرف جائیں گے، جتنا ہم مصنوعی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ موبائل یوزیج، بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنا، بہت زیادہ اسکرین یوزیج ہونا، ہر چیز کا سوشل میڈیا کے تھرو ہونا، ہر چیز کا آن لائن ہونا. ایون کرونا وائرس کے بعد سے تو خیر ہر چیز ہی آلموسٹ انٹرنیٹ پر چلی گئی، میٹنگز بھی آن لائن ہونے لگ گئی، ہر چیز. اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ بہت ویلیویبل چیزیں ہیں اور وقت کی ضرورت ہے، مگر جس طریقے سے ہماری پوری کی پوری دنیا کو آن لائن کیا جا رہا ہے، اور آن لائن ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ہر چیز جو ہے وہ ہماری اسکرین سے، موبائل سے کنیکٹ ہو گئی، ہر چیز کی ویلیو ہو گئی، ہر چیز کے پیسے لگائے گئے، قیمت لگا دی گئی، اور پھر ای کرنسیز کا لانچ ہو جانا، اور پوری دنیا کا ایک سسٹم جو ہے وہ جس طریقے پر چل رہا ہے. تو اس سے جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے، ایک تو ہماری پہلی توجہ اس طرف بہت کم تھی. ہماری جسمانی ضروریات پر تو ہمارا دھیان ہر وقت رہتا ہی ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، کیونکہ یہ بڑی آرام سے، بڑی جلدی ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، فیل کیا جا سکتا ہے. آپ بھوکے ہوتے ہیں، آپ کو فوراً آپ کا پیٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کھائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ پیاسے ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ایک فزیکل نیڈ ہے نا، آپ کی جسمانی ضرورت ہے، اس کا آپ کی اسپرچل بینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو فوراً فیل ہو جاتا ہے کہ یار آپ پیاسے ہیں، آپ کو پانی چاہیے، آپ پانی پئیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہو بھی جاتا ہے. لیکن جو روح ہے، کیونکہ اس کی خود ہی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم نے خود ہی کبھی اس کو ڈسکور نہیں کیا ہوا، ہم نے خود ہی کبھی اس کو ٹائم ہی نہیں دیا ہوا، تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار پرابلم کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ زندگی میں پیسہ چاہیے تھا، پیسہ آ گیا، زندگی میں گاڑی چاہیے تھی، گاڑی آ گئی، زندگی میں فلان جگہ پر جاب چاہیے تھی، وہ آ گئی. ٹھیک ہے، اچھا فلانے شخص سے شادی کرنی تھی، وہ ہو گئی، مرد سے، عورت سے، جس سے بھی. اچھا یہ خواہشات تھی، فلانی جگہ پر جانے کا ٹور کرنا چاہتا تھا، وہ ہو گیا، سوئٹزرلینڈ جانا چاہتا تھا، وہ ہو گیا. اچھا اس سب کے باوجود، یہ سب کچھ جو کر بھی جاتا ہے، اس سب کے باوجود آپ اسے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار پتہ نہیں ابھی زندگی ہے کیا، حقیقت کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو اسپرچل گیپ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے نا،
وہ انسان کو ڈپریشن میں بھی لے کر جا سکتا ہے, فرسٹریشن میں بھی ڈالتا ہے, انگزائٹیز کا شکار بھی کرتا ہے, کیونکہ آپ کی اسپرچول نیڈس, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی, ہمارا جو فوکس اس دور میں خاص کر کے, پچھلے دوروں کی تو چلو بات مختلف ہے کہ وہاں پر ہم اپنے آپ کو وقت دینے والے لوگ پائے جاتے تھے ہمارے معاشرے میں, کہ ہم نیچر سے بہت کنیکٹڈ تھے, خاص کر کے ہماری جو رورل لائف میں آج بھی ایسا موجود ہے کہ رورل لائف کے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کیونکہ فریش ایئر میں جاتے ہیں, اچھا لائف سٹائل ان کا نیچر سے بہت قریب ہے, لہٰذا وہاں پر مادیت پرستی کا زور کم ہے, وہاں پر خود پرستی کم ہے, انا کم ہے, سیلفشنس کم ہے نسبتاً شہروں کے اربن لائف سٹائل کے, جہاں پر ایک دوڑ اور کمپٹیشن لگی ہوئی ہے, ویلیو اورینٹڈ ساری دنیا ہو چکی ہے اربن لائف سٹائل اپنا کے, تو وہاں پر یہ چیز حالات بہت مختلف ہیں. تو اس دور کے اندر ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا کہ ہم ڈسکور کریں کہ ہمارا الٹیمیٹ وجود کیا ہے, اور یہ جو روح ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے, ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, ہم کیسے اپنی روحانی وجود کو تسلیم کر کے اپنی اسپرچول نیڈس کا اندازہ لگا کے اور ان کو پورا کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سوچنے کا اصل کام تو یہ تھا جس کو ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, دنیا کا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں نا, کوئی بھی کام آپ کو, اگر فرض کریں مثال کے طور پر آپ کو فوڈ گیدرنگ کرنی ہے, آپ پریمیٹیو سوسائٹی میں چلے جائیں, آپ انسان کی جو بنیادی طور پر آپ کہتے ہیں انسان غاروں میں سیکھتا تھا اور عجیب و غریب شکار کر کے انسان کھاتے تھے غاروں کے انسان, اور آہستہ آہستہ تہذیب و تمدن سیکھتے سیکھتے انسان نے ترقی کی اور مختلف سوشل نیڈس کو اڈاپٹ کی, کیونکہ انسان سوشل تھا, پھر وہ سوشل نیڈس کی طرف آیا, اس کو اڈاپٹ کرتے کرتے اس نے سوشل ایک سرکل بلڈ کیا, سوسائٹی کو بلڈ کیا, سوسائٹی کمیونٹی میں ڈیولپ ہوئی, اور کرتے کرتے پھر جناب وہ ہم پولیٹیکل سائنس کی ڈومین میں جائیں تو وہ پولیٹیکل کمیونٹیز کا درجہ اختیار کر گئی, ایگریرین سوسائٹی سے کرتے کرتے, اور اگر ہم اس پہ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہماری سوشل لائف کو ہم نے کیسے پولیٹیکل ریال میں بنا دیا, پولیٹیکل کی طرف لے گئے ہم اس کو. لیکن اگر ہم بات کریں کہ جب یہ کام ہم نے شروع کیا تھا, انسان نے پہلی بار جنگلوں میں جا کر خوراک تلاش کرنا, شکار کرنا جانوروں کا, اور اپنی فزیکل نیڈس کو خاص کر کے بھوک کو پورا کرنے کے لیے انسان جو یہ کرتا رہا, تو وہ بھی عمل پریکٹس درکار تھی. اس کے لیے بھی انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی تھی. یہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ انسان اپنے غار میں بیٹھا ہے اور انسان جناب سوچ رہا ہے کہ بھئی اب مجھے بھوک لگ رہی ہے, لیکن ہونا یہی چاہیے کہ میں بیٹھا رہوں اور کھانا میرے سامنے حاضر ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا, یا جانور میرے سامنے آ جائے میں پکڑ کے بس اس کو فرائی کر کے کھا جاؤں. فرائی تو خیر اس وقت نہیں کرتے تھے, لیکن وہ جو جس طریقے سے بھی لکڑیوں کے اوپر بھون کے جو بھی کرتے تھے اس کو, یا جس طریقے سے بھی شکار کیا جاتا تھا, تو ایسا ہوتا نہیں تھا. اس کے لیے پریکٹس چاہیے تھی, اس کے لیے فیلیئرز ہوتے تھے, پھر سکسیس ہوتی تھی, تو اس کے لیے انٹینٹ پریکٹس ضروری تھی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا امر بھی لے لیں, چھوٹے سے چھوٹا کام بھی لے لیں, تو اس کے لیے بھی پریکٹس چاہیے, اس کے لیے بھی انٹینٹ چاہیے, اس کے لیے بھی ایفرٹ چاہیے, اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے وقت چاہیے, جو کہ آج ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. اس مادہ پرستی کے اس میری گو راؤنڈ کے اندر, اس مٹیریل ایج کی جہاں توتی بول رہا ہے ساری دنیا میں سائنس کا, اور میں سائنس کی اہمیت سے کوئی اختلاف نہیں. سائنس از دی ایج, سائنس از دی ایرا. آج اگر کوئی ایرا ہے تو وہ سائنس ہے, آج کوئی ایج ہے تو وہ سائنس ہے. ماڈرنٹی کی جو بنیاد ہے وہ سائنس ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں, اپ ڈیٹ ہونے سے کوئی اختلاف نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو اسپرچول نیڈس کو ٹائم نہیں دے پا رہے. اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جناب کسی رشتہ دار کے گھر جائیں گے اور آدھا گھنٹہ آپ سوچیں گے کہ آپ کون ہے تو آپ کو جواب مل جائے گا. نہیں, اس کے پیچھے زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں لوگوں کی, کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حقیقت کا تعلق خدا کے وجود کے ساتھ ہے. ہمارا اپنا جو وجود ہے, روح جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج, اس کا تعلق خدا کے وجود کے ساتھ ہے. یہ کوئی ڈسکنیکٹ چیز نہیں ہے, یہ کوئی مختلف تو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اللہ کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اللہ کے یعنی خدا کے وجود سے بہت گہرا تعلق ہے, اور اس تعلق کو ڈسکور کرنا ہی تو حقیقی طور پر اس کامیابی, اس زندگی کا مقصد ہے. آپ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ من عرف ربہ فقط من عرف نفسه فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, اپنی ذات کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور ہم جو تصوف کے اندر علماء نے, یا علماء کے علاوہ شاعروں نے, خاص کر کے پنجابی کے اندر بھی جو
شاعری کی گئی ہے، بلے شاہ کی شاعری کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے علاوہ علامہ اقبال کی تو خیر شاعری جو ہے وہ ہے ہی خود شناسی، اس کے اوپر علامہ اقبال کا بہت زیادہ زور ہے کہ علامہ اقبال تو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اپنی انتہا کو انسان پہچانے کہ اپنی انتہا کیا ہے، اور اپنی انتہا کو پہچانے گا تو پھر اللہ کے وجود کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کی ابتدا ہوگی. جب انسان اپنے آپ پر ہی غور و فکر نہیں کرے گا تو پھر انسان کیسے جانے گا کہ اللہ جو اس کا خالق ہے، جس نے کریٹ کیا نا، اس تک پہنچنے کے لیے یہ بہت ضروری سٹیپ ہے جس کو انسان نے لینا ہی لینا ہے، آج نہیں تو کل لینا ہی لینا ہے. اگر آپ اس ڈسکوری اس جرنی کے اوپر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کی اسپرچل نیڈس کیا ہیں، وہ پوری کیسے ہو سکتی ہیں، اور آپ ہمیشہ اسی کنفیوژن ایٹ 6s and 7s کا شکار رہیں گے، ہمیشہ اس کیفیت میں رہیں گے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ ڈاواڈول رہیں گے کہ یار یہ پرابلم کیا ہے، کیوں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں ادھورا محسوس کر رہا ہوں، کیوں کیا کمی ہے زندگی میں. وہ زندگی میں جو کمی آ رہی ہے نا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک ڈرل کی طرح آپ کو کوشش کر کے اس جرنی کو پرسیو کرنا پڑے گا. اور اس جرنی کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کو ایک انٹینٹ چاہیے کہ یار میں اس چیز کا، سب سے پہلے آپ ایڈمٹ تو کریں اس حقیقت کو کہ ہمارے ہاں جو یہ دور آ گیا ہے اس کے اندر اس چیز کی ایکسیپٹنس ہی نہیں رہی. سائنس نے تو خیر اس چیز کو بالکل کیونکہ رد کر دیا سائنٹیفک ڈومین نے کہ ہم سول کے وجود کو تو مان نہیں سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک فزیولوجی سب کچھ ہے، ان کے نزدیک نیورو سائنس جو ہے وہ بس ڈٹرمن کر دیتی ہے آپ کی کیفیات، آپ کے اندر ہارمونس کی اوپر اچھل کود ہے، سارا کچھ یہی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے آپ کے اندر، یہ کیمیکلز کی گیم ہے ساری، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو قلب کی تو کیفیت ہی کو نگیٹ کر دیا انہوں نے کہ قلب کیا چیز ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، اور کانشسنس سے بالکل اس کو سوائے نروس کے اور سیلز کے اس کے علاوہ مزید کچھ لیتے نہیں، کیونکہ میٹر سے تعلق ہے سائنس کا، امپیرسسٹ ہے ہماری آج کی سائنس، تو وہ اس کے علاوہ مزید کچھ سوچتے نہیں. تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ انٹینٹ کریں. آج کی جو ایپیسوڈ ہے، آج کی جو یہ قسط ہے، تو روح کی ڈسکوری کے لیے انٹینٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ نیت ہی نہیں کریں گے، ارادہ ہی نہیں کریں گے کہ یار میں کچھ ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ڈسکور کرنے کے لیے میں کچھ اپنے آپ کو مٹیریل ریلم سے ہٹا کر اپنے اندر کی کانشسنس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے اندر ایسا کیا ہے جو جانوروں میں نہیں ہے، یا جانوروں سے میں کیوں اتنا مختلف ہوں، ہماری ضروریات جانوروں سے اتنی مختلف کیسے ہیں، ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئر جانوروں سے اتنے مختلف کیوں ہیں. جانور اور انسان کی جو باڈی فنکشنز ہیں وہ تو بہت حد تک ملتے ہیں، ہماری بھی فزیکل نیڈز ویسی ہیں جیسی جانوروں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمیں بھی جسم دیا ہے، لہٰذا ہماری بھی نیڈز وہی ہیں، جان ان میں بھی ہے، جان ہم میں بھی ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو ان میں نہیں ہے، ہم میں ہے، اور جس کی وجہ سے انسان ہے، وہ وجہ آپ نے ڈسکور کرنی ہے. اور اس وجہ کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ کتابیں پڑھ لیں گے تو بات حل نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے جناب فلانی اس چیز کا جواب کوئی آپ کو لکھ کر دے دے گا تو آپ لے لیں گے. نہیں، میں آپ کو اس چیز کی طرف راغب کر ہی نہیں رہا، میں آپ کو اس جرنی کی طرف راغب کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات کا فیصلہ خود لیں، اور آپ اپنی ذات کا فیصلہ خود لیتے ہوئے اپنے لیے ریسرچ کا دروازہ خود کھولیں، اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد خود رکھیں، تاکہ آپ ایک بہتر اور مستند طور پر اس چیز کو سمجھ سکیں. کیونکہ یہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے، یہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بات بتائے، آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں کرے، آپ کے بارے میں ڈسکوریز کو آپ کے سامنے سمرائز کر دے ریزلٹس کو لا کر کہ یہ ایسے 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 ایسے. آپ اس طرف جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے آپ اپنے جرنی پر نکلیں تو صحیح، آپ ڈسکور کرنے کی کوشش تو کریں. اور ڈسکور کرنے کی کوشش کیسے ہوگی کہ آپ مادیت کو دبانے کی کوشش کریں کہ یار ہر چیز کو پیسوں میں تولنا، ہر چیز کو ویلیو اورینٹڈ بنانا، ہر چیز کو فزیکلٹی کے ریال میں دیکھنا کہ یار یہ فزیکلی ہے، فزیکل سب کچھ فزیکل ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ. اس ہارڈ امپیریسس تھاٹ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وڈرا کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دینے سے مراد یہ کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈرل کے طور پر ایک اپنے آپ کو وقت دینے کا، ٹائم دینے کا آپ ایک سلسلہ شروع کریں. تنہائی کو کچھ وقت کے لیے اختیار کریں، جان کر اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے تنہا کریں. اور آپ کا دل، آپ کا یہ جو سانس جاری ہے نا آپ کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ٹول بنایا آپ کے لیے کنیکشن کا. تو آپ اس اپنے آپ کو وقت دینے کے دوران دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر بہت سی چیزوں کا آپ پر منکشف ہوں گی، آپ پر کھلیں گی، آپ ڈسکور کریں گے کہ یار یہ بھی ہے، میرے اندر سے
جو ایک آواز آ رہی ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پہلی 5-10 سیکنڈ میں یا 5-10 منٹ میں ایمپلیفائی نہیں ہوگی. اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے وقت چاہیے, زمانہ چاہیے, اس پر وقت لگتا ہے. تو یہ آج کی ہماری ڈسکشن کا جو موضوع تھا کہ ہم انٹینٹ کریں. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یا